اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا قوم اعملوا على مكانتكم انی عامل فسوف تعلمون من یأتیہ عذاب یخزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ سورہ زمر آیات 39 سے 42۔ آیت نمبر 38 میں یہ بات جانی کہ اگر آپ ان سے سوال کریں گے کہ زمین و آسمان کس نے تخلیق کیے ہیں تو یہ ضرور کہیں گے اللہ تعالیٰ نے، تو آپ کہہ دیجئے بھلا یہ بتاؤ کہ اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو، اگر اللہ تعالیٰ میرے بارے میں کسی نقصان کا ارادہ کر لے تو جنہیں تم پکارتے ہو کیا وہ اس نقصان کو ہٹا سکتے ہیں؟ اور اگر اللہ تعالیٰ مجھ پر رحمت کا ارادہ فرما لیں تو کیا یہ جنہیں تم پکارتے ہو یہ اس رحمت کو روک سکتے ہیں؟ تو آپ کہہ دیجئے کہ میرے لیے تو اللہ ہی کافی ہے اور توکل کرنے والے اللہ ہی پر توکل کرتے ہیں۔ قل کہہ دیجئے یا قومی اے میری قوم، اعملوا عمل کرو علی مکانتکم اپنے طریقے پر۔ اب یہاں سے یہ اعلان براءت ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا گیا ہے، حق کو ان پر واضح کیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ لوگ کسی صورت ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ اللہ سے ڈرنے کے بجائے آپ کو اپنے معبودان باطلہ سے ڈراتے ہیں، تو پھر ٹھیک ہے ان سے کہہ دیجئے کہ تم اپنے طریقے پر عمل کرتے رہو، انی عامل اور میں بھی عمل کرنے والا ہوں، فسوف تعلمون پھر تم جان جاؤ گے کہ اس دنیا میں تو تکبر کی وجہ سے تم لوگ تسلیم نہیں کرتے، مخالفت پر ڈٹے ہوئے ہو، لیکن یہ بات جان رکھو تم جان لو گے من یأتیہ کس پر آتا ہے عذاب عذاب یخزیہ رسوا کر دے گا، وَيَحِلُّ عَلَيْهِ اور اترے گا اس پر، نازل ہوگا اس پر، عذاب مقیم مستقل عذاب، ٹک جانے والا عذاب۔ یہ تنبیہ ہے مشرکین کے لیے کہ اگر تم لوگ اپنی روش سے باز نہ آئے تو پھر بہت جلد فیصلہ کر دیا جائے گا کہ کس پر اللہ کا عذاب آتا ہے، رسوائی کس کا مقدر ٹھہرتی ہے، اور کون ایسا ہے جو مستقل طور پر مبتلا عذاب ہو جاتا ہے۔ انا بلا شبہ ہم نے انزلناہ نازل کی ہے، اتاری ہے، علیک الکتاب آپ پر کتاب، یعنی ہم نے ہی آپ پر قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے بالحق، حق کے ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حجت قائم ہو چکی ہے، کتاب نازل ہو چکی ہے، تو اب جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان پر غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فمن اہتدی پس جو بھی ہدایت اختیار کرتا ہے فلنفسہ وہ اپنے لیے کرتا ہے۔ تو یہ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے، جو بھی اس کی بات کو تسلیم کر لے گا، اپنی زندگی اس کے مطابق گزار دے گا، وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جو شخص بھی راہ ہدایت اختیار کرتا ہے وہ اپنے ہی لیے کرتا ہے۔ ومن ضل اور جو بھٹک گیا، فإنما يضل عليها بس یقیناً اس کی گمراہی کا وبال اسی پر پڑے گا، کہ جس شخص نے اپنی آنکھیں بند رکھیں، گمراہی رہا، تو اس کی گمراہی کا وبال اسی کے ذمے ہے۔ وما انت اور نہیں ہے آپ علیہم ان پر بے وکیل نگہبان، تو پھر آپ ایسے لوگوں سے بری ذمہ ہیں، آپ نے ان تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے، ان کو منوانے کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے، آپ ان پر وکیل نہیں ہیں۔
اللہ یتوفی الانفس، اللہ ہی وفات دیتا ہے جانوں کو، حین موتہا، ان کی موت کے وقت۔ انسان کی زندگی اور موت تمام تر اختیارات اللہ کے ہیں۔ جب بھی کسی انسان کا وقت پورا ہوتا ہے اس پر موت آ جاتی ہے۔ واللتی لم تمت، اور جن پر موت نہیں آتی، فی منامہا، ان کی نیند میں۔ تو اب جس کا وقت پورا نہیں ہوا، رات کو وہ سوتا ہے، صبح اٹھ جاتا ہے۔ در حقیقت انسان موت کا مشاہدہ کرتا ہے، روز سوتا ہے، روز اٹھتا ہے۔ فیمسک التی، اب اس سوتے میں ہی فیمسک التی، روک لیتا ہے اللہ تعالی، قضا علیہ الموت، جس پر موت کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے۔ اب کئی بار ایسا ہوتا ہے رات کو انسان سوتا ہے اور نیند میں ہی اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، وہ صبح اٹھتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا قضا علیہ الموت، اس پر موت کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے۔ تو اب جن کا بھی موت کا فیصلہ ہو چکا ہے انہیں روک لیا جاتا ہے۔ فیرسل الاخری، اور دوسروں کو رہا کر دیا جاتا ہے، الی اجل مسمى، ایک مقرر وقت تک، کہ رات کو سوتے ہیں، ابھی ان کا ٹائم پورا نہیں ہوا، صبح انہیں پھر زندگی دے دی جاتی ہے، ان کی روح لوٹا دی جاتی ہے تاکہ وہ اپنا وقت پورا کر سکیں۔ صبح اٹھ کر جو انسان دعا پڑھتا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، تو اس میں بھی یہی کلمات ہیں کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں موت دینے کے بعد زندہ کر دیا۔ تو نیند بھی شبیہ الموت ہے۔ تو جس طرح انسان روزانہ رات کو سونے کے بعد صبح بیدار ہوتا ہے، اسی طرح روز محشر بھی انسان زندہ کر دیا جائے گا۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ اس دنیا میں انسان کو سلانے اور بیدار کرنے پہ قادر ہے، جس کا وقت پورا ہو جاتا ہے اس کی موت نیند میں ہی آ جاتی ہے، اور جس کا بھی وقت باقی ہے اسے لوٹا دیا جاتا ہے، اسی طرح روز قیامت بھی انسانوں کو زندہ کر دیا جائے گا۔ ان فی ذالک، بلا شبہ اس میں، لآیات، البتہ نشانیاں ہیں، لقوم یتفکرون، ایسی قوم کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں۔ تو اگر انسان سمجھنا چاہے تو اپنی نیند اور بیداری سے ہی بہت کچھ سمجھ سکتا ہے، اپنے روزمرہ کے معمولات سے ہی بہت کچھ سمجھ سکتا ہے۔ ساتھ یہ سبق بھی مل گیا کہ زندگی اور موت کا اختیار تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لہذا انسان کو موت سے خام خواہ نہیں ڈرنا چاہیے، بلکہ ڈر ہو تو اس بات کا ہو کہ جب ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا تو اس کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے، اور یہ آخرت کا ڈر ہی انسان کو نیک عمل پر آمادہ کرتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔